یہ مسانس کا داخلی دروازہ ہے جہاں پر ورکنگ ہارس میں مطلب صبح 8 سے شام تک اکثر آتا ہے. تو یہاں پر آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا جو کارڈ ہے یہاں پر پنچ کرنا ہوگا, تبھی آپ کی انٹری ہوگی. ایمسنس کے اندر آتی ہے ایک عجیب سی دنیا ہے, مطلب گرینری بھی ہے, بڑے بڑے بلڈنگس بھی ہے, اور کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنی اچھی بلڈنگس وہ بھی پشاور کے اندر ہی موجود ہے. تو آج ایک فرینڈ نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمیں یونیورسٹی دکھا دو, تو آج ہم ان کو یونیورسٹی دکھاتے ہیں. صحیح ہے, کافی ہوائی موسم بھی اچھا ہے. میں بھی میرا آواز تھوڑا سلو ہے کہ مائک نہیں ہے. تو یہ مین انٹرنس ہے. آپ سب سے پہلے وہاں پر کارڈ پنچ کرتے ہو اور گارڈس کے ساتھ دعا سلام کرتے ہو. صحیح ہے, آپ آتے ہو. تو سب سے پہلے آتا ہے یہ سامنے گرلس ہاسٹل سے فیمیلس کے لیے. تو یہاں سے آتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا ایک کوٹ ہے جہاں پر عموماً بوائز فٹ بالز وغیرہ کھیلتے ہیں اور سالز وغیرہ لگتے ہیں. نارملی فٹ بال کرکٹ تو بہت کم لوگ کھیلتے ہیں. یہ جو اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ ہے مین لان ایم سائنسز کا. ادھر پر کچھ فرینڈس بیٹھے ہیں جو موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ کا نام؟ مسلم. تو مسلم, آپ ایم سائنس کے بارے میں کیا کہو گے؟ سو ہوا ہے کہ تیز ہوا ہے سنگ چلے تو خوشحال ہے دل تک نا بس یار خیریت تو ماڑی ماڑا ہے کہ نا اسٹوڈنٹ تنگ ہے. اس کے ساتھ جس طرح جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے, تو حاصل 2 کا بادشاہ جو ہے نا وہ ثنا بھائی ہے. ثنا بھائی کے ساتھ بھی ہم کچھ سنیں گے. ثنا بھائی بڑے موج میں بیٹھے. جی ثنا بھائی, کیا سوچ رہے ہو؟ بس یہ سوچ رہا ہوں گیلانی بھائی کہ فٹ بال کا ٹائم آئے ایز یوزول. ہاں, آپ کو تو پتہ ہے ہمارا ادھر کوئی اور کام نہیں ہے ادر دین پلئنگ فٹ بال اینڈ انوالونگ یور سیلف ان اسپورٹ. سو وی آر ویٹنگ ڈیسپریٹلی ٹو play the football again, and you can see Asen here playing with the ball and waiting for the comrades to come out of the hostel and play the game. اوکے. یہ بھی ہمارا ایک دوست ہے جو فٹ بال کے لیے اپنے پاؤں کو گرم کر رہا ہے. صحیح ہے, فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا ہے. سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہاسٹل 2 ہے. یہ سب سے قدیم ہاسٹل ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ تر یہاں پر سینئرز ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہاسٹل 2 کا مین انٹرنس ہے. اس کے بعد ہم آپ کو دوسرا حصہ دکھائیں گے. ہیلو گائز, ٹھیک ٹھاک جی جناب, ولاگ بن رہا ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ بہت اچھا موسم ہے, انجوائے کر رہے ہیں گلانی بھائی کے ساتھ. ہاسٹل 2 کے بارے میں کیا کہو گے؟ کس کے بارے میں؟ ہاسٹل 2 کے بارے میں. یہ بہت اچھا ہاسٹل ہے. یہاں پہ شور شرابہ بالکل کم, شور شرابہ نہیں ہوتا نا, سب بالکل پیسفل سکون کا ہے. ماحول ہے. تو اتنے پیارے ہمارے سینئرز ہوتے ہیں یہاں پہ, ان کے ساتھ ہمارا ٹائم اچھا گزرا ہے. صحیح. یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر کافی رومز ہوتے ہیں. یہاں پر ایک کیوبیکل ہوتا ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے یا جو سینئرز ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ابھی کلاسز جاری ہے. یہ ہاسٹل 2 کا وہ اندرونی حصہ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں, یہ ہاسٹل 2 کا اندرونی حصہ ہے. یہاں پر خاموشی اور صاف ستھرا ہے. یہ لقمان صاحب ہے جو فٹ بال کا جانا پہچانا کھلاڑی ہے ایم سائنسز کا. گراؤنڈ میں یہ موجود نہ ہو تو فٹ بال کا مزہ نہیں آتا, سینئرز کھلاڑی بھی نہیں آتے. اب ان کے گیمز کا کھیل ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے کچھ لوگوں نے مطلب کپڑے بھی دھوئے ہیں. اور خیر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بس یہ چائے کا وقت ہو گیا ہے. 5 بجے چائے بھی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پیر صاحب ہے جو چائے پی رہے ہیں.
جی پیر صاحب اب کیا کہو گے میس کے بارے میں, چائے کے بارے میں؟ میں چائے پی رہا ہوں اور یہ لیاقت پیلیس کی جو چاول ہے نا, ادھر لاؤ یہ کیمرہ, لیاقت پیلیس سے چاول لائے ہوں, وہ کھا رہا ہوں بس. صحیح ہے, مزہ آ رہا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے. ایک ہمارا ایک اور دو دوست ہے, کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے. عطا اللہ صاحب, یہ ہمارے سینئر ہے عطا اللہ, ہمارا بڑا کیئر کرتے ہیں ٹی وی. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہاں پر اے سی وغیرہ بھی لگے, تو یہاں پر گرمی کا کوئی سین نہیں ہوتا. یہ اے سی 16 پہ لگا ہے, اس لیے پیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں. ایم سائنس میں سب سے اچھی بات یہ ہے نا کہ یہاں کی اسٹوڈنٹس بڑے, مطلب یہ ہمارے نثار صاحب ہیں, نثار صاحب اور یہ شہزاد ہے 470 کا, لیکن اس نے کبھی بھی ہمارے لیے گڑ نہیں لے کے آئے. یہ ہمیشہ ہم سے کہتا ہے, ہم پہ نہیں کہتے. یہ ملک نثار صاحب ہے, اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرو. ایم سائنس میں سب سے اچھی بات یہ نا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ بڑے سوبر ہوتے ہیں, مطلب یہ جھگڑے وغیرہ یہ نہیں کرتے. ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, کیئر ہوتا ہے. اور خوشی کی بات یہ نا کہ یہاں پر ابھی تک ہمارا کافی ٹائم ہو گیا, ہم سینئر سے بھی سنتے تھے, ابھی ہم نے خود ایکسپیرینس کیا کہ یہاں پر چوری نہیں ہوتی. تو ابھی ہم ہاسٹل سے باہر آ گئے, آپ دیکھ سکتے ہو ہاسٹل کے سامنے کا ماحول کافی اچھا ہے, پیارے پیارے پودے مطلب انہوں نے اگائے ہیں, فریش ماحول ہے. آئی تھنک کلاسز ختم ہو گئے تو خاموش دیا ہے, لیکن پھر بھی ایم ایس والوں کے اور آئی تھنک پی ایچ ڈی والوں کی بھی کلاسز جاری ہے, ایوننگ شفٹ والے ایم بی اے والے جو ہوتے ہیں. سائنسز کی خوبصورتی یہ بھی اس کی جگہ مطلب یہ مطلب پشاور یونیورسٹی جیسی یا کسی اور یونیورسٹی جیسی اتنی بڑی ہے, لیکن اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے نا کہ یہاں پر لوگوں کا دل وہ تنگ نہیں ہوتا. مطلب ان کا آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ کمال کا ہے. صحیح ہے, جس طرح اسٹوڈنٹس کمال کے ہے, جس طرح فیکلٹی کمال کی ہے, تو اس حساب سے یہ بھی ہے. یا مین انٹرنس ہے ایکیڈیمک بلاک کی طرف, انشاءاللہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ باہر کیا کیا ہے. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو, یہ کار پارکنگ ہے اور یہ بسیز وغیرہ کھڑی ہے. تو کار پارکنگ کا سین یہ ہوتا ہے کہ آئی تھنک ٹیچرس کے لیے فری ہے, یا ان سے اینولی منتھلی کچھ کٹتا ہوگا. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ تو زیادہ تر باہر گاڑیاں کرتے ہیں, لیکن اگر وہ منتھلی کچھ پے کرے تو ان کے بھی لاڑو. یہاں پر بیسمنٹ ہے, یہ 3 فلور پارکنگ, کافی گاڑی اس میں آتی ہے. یہ ایم سائنس کا مین گراؤنڈ ہے. صحیح ہے, ہاں یہاں پر شام کو بھی لوگ بیٹھتے ہیں, اسٹڈی کے لیے بھی بیٹھتے ہیں. اور ہاں سب سے کمال کی بات یہ نا کہ وہ اس کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں شغل کے لیے. اور سردیوں میں یہاں پر بڑی رش ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پر دو اچھی طرح ہوتی ہے اور گرینری بھی ہوتی ہے, تو کافی لوگ انجوائے کرتے ہیں. یہ جو آپ سامنے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, یہ یہاں پر زیادہ اکاؤنٹ سیکشنز وغیرہ ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس افیئرز حوالے سے. اور یہ ہے ایم سائنس کا جو مین بلڈنگ ہے نا, یہ ہے وہ سامنے سے. اس کی تقریباً 1 2 3 4 دروازے ہیں مین, لیکن 3 ہمیشہ کھلے رہتے ہیں زیادہ تر, جس میں لوگوں کی انٹرنس ہوتی ہے. اور یہ جو مین ہے یہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوا ہے نا کہ آپ کو کی بھی اتنی دھول مٹی کے باوجود ایم سائنس میں آپ کو کی شاپر وغیرہ نظر نہیں رہا ہوگا. ادھر ہمارے ساتھ ایک فرینڈ ہے جو آئی تھنک کلاس کے لیے جا رہا ہے. تو السلام علیکم سر, آپ کیا کہیں گے ایم سائنسز کے بارے میں؟ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کون ہے, یہاں پر کیا کرتے ہیں, اسٹڈیز وغیرہ کی جاب ہے. میں دونوں کرتا ہوں, جاب بھی کرتا ہوں جی, اور ایوننگ میں میری کلاسز ہوتی ہے. ایوننگ میں کلاسز ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کافی لوگوں سے سنا ہے کہ ایم سائنس میں پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں, لیکن پھر بھی لوگ ایم سائنس کے لیے مرتے ہیں کہ یہاں پر ایڈمیشن لے, یہاں پر پڑھے.
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہے تھوڑی سی اسٹرک ہے اور اٹینڈنس میں بھی بہت اسٹرک ہے. یہ مین انٹرنس ہے تو یہاں پر لفٹ وغیرہ، یہ سامنے MBA آفس اور یہ بیچلر آفس ہے، BBA اس کو بھی کہتے ہیں. یہ سامنے لفٹ بھی ہے، سارے کھلے ہیں. گراؤنڈ فلور ہے، ابھی گراؤنڈ فلور ہے. یہاں پر جو شیٹس وغیرہ پڑے ہیں جس طرح امسانس کا بلڈنگ اندر سے مطلب صاف ستھرا ہے نا، تو باہر بھی ویسا ہے، مطلب آپ کو کچرا وغیرہ نظر نہیں آئے گا. یہ بھی ہم گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہیں، صحیح ہے. اور کلاسز جاری ہے ابھی تک، لیکن آپ کو کہیں بھی مطلب وہ شور شرابہ نظر نہیں آئے گا. ٹاپ فلور پہ تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن خیر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اوپر سے کہ کس طرح دکھتا ہے. صحیح ہے. ایک اور اچھی بات جو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے یا جو لینے کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے کہ ایمساس میں کافی زیادہ آفیسز ہیں. مطلب CPPR ہو گیا، HRDC ہو گیا، اس طرح سیف ہو گیا. تو ان میں جو انٹرنز ہوتے ہیں، ان میں جو پارٹ ٹائم جاب کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر ایمساس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کیونکہ ایمساس کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے اور جو مطلب ان اداروں کے جو ہیڈز ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو پریفر کرتے ہیں. اور مطلب وہ ان کو تیار کرتے ہیں. ایک قسم کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کو پروفیشنل آرگنائزیشن میں آپ کام کس طرح کرتے ہوں، کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہر ایک جگہ کی اپنی پروٹوکول ہوتی ہے، تو ایک قسم سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ایمساس کی، وہ کسی نہ کسی طرح آفیسز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سوسائٹیز کی طرح. مطلب یہاں پر مختلف سوسائٹیز ہے، ناہید کسی کی ہیڈ ہے، کسی کی مطلب اور ٹیچرز ہیں، تو ان کی پرسنل گرومنگ ہوتی ہے. وہ ان میں لیڈرشپ جو کوالٹی ہے نا، وہ آتی ہے. میں خود CPPR کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ پروجیکٹس وغیرہ جب آتے ہیں انگیج رہتا ہوں. سر ظفر زیر کے ساتھ، جاوید اقبال صاحب کے، ہمارے محترم ٹیچرز. اس طرح کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ HRDC کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی وہی چیزیں ملتی ہے کہ ہاؤ ٹو ورک ان آرگنائزیشن، ہاؤ ٹو ورک ود کائنڈ آف پیپل.